میں نے جیسے ہی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو سامنے ہی اس کی موجودگی مجھے محسوس ہو گئی تھی۔ تاہم میں نے اسے نظر انداز کیا اور دعا مانگنے لگی، لیکن کچھ دیر کی موجودگی کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج بھی اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ آتا کیوں تھا اور اس کی اس طرح خاموشی سے کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اس کی موجودگی مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن آج تک کبھی اس نے مجھے نہ تو مخاطب کیا اور نہ ہی تنگ کیا۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ آتا کیوں ہے اور اس کے اس طرح سے نظر جھکا کر بیٹھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میرا نام نازیہ ہے اور میں 21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے نانا نانی کے ساتھ اس پرانی سی حویلی نما گھر میں رہتی ہوں۔ میری اماں ابا اور چھوٹے بہن بھائی وہ شہر میں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ میں چونکہ شروع سے ہی نانی کے ساتھ اٹیچ تھی، اسی لیے یہاں پر آ گئی، اور نانی سے دور جانے کے خیال سے ہی میں بیمار ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں یہاں سے نہیں جاتی تھی۔ میرا نانا نانی کے ساتھ ہی دل لگتا تھا۔ دراصل جب میں پیدا ہوئی تو امی کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور وہ یہاں پر نانی کے پاس آ گئی تھی۔ نانی نے امی کو کافی دیر یہیں پر رکھا اور پھر میں نانی کی گود کے بغیر سوتی ہی نہیں تھی، روتی رہتی تھی۔ امی مجبوراً مجھے یہاں پر چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئی، اور پھر تب تک ویسے ہی میرا دوسرا بہن بھائی ہونے والا ہو گیا، جس کی بدولت امی کی ساری توجہ میری طرف سے کم ہو گئی اور میں نانی کے پاس ہی رہی۔ نانی ہی مجھے پالتی رہیں اور انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر جوان کیا۔ میں کبھی کبھار امی کے پاس شہر چلی جاتی تھی، لیکن ایک دو دن سے زیادہ میرا وہاں پر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ نانی کے پاس رہتے ہوئے مجھے اب اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ میں کہیں اور جاتی ہی نہیں تھی۔ نانا نانی کے ساتھ مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے یہیں پر تعلیم حاصل کی تھی، گاؤں کے ہی ایک اسکول میں جاتی تھی، اور یہیں پر نانی نے مجھے قرآن پاک بھی پڑھایا تھا۔ نانا نانی کے ساتھ اس بڑی سے سارے حویلی نما گھر میں رہتے ہوئے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ ہمارے پاس ایک مستقل ملازمہ تھی جسے گھر میں سب بے بے کہتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے چونکہ یہاں پر تھی اور میری امی کی آیا کے طور پر ہی اس گھر میں آئی تھی، اس کے بعد سے وہ یہاں سے کہیں نہیں گئی، یہیں پر کام کرتی تھی، اسی لیے اسے بے بے ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ بے بے میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی اور میرے ہر کام وہ بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ میں جب 13 سال کی ہوئی تھی تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی ہے، جیسے مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی ہو۔ میں نماز پڑھتی تھی اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھتی تو سامنے ہی کوئی وجود بیٹھا ہوتا۔ یہ صرف چند لمحوں کی بات ہوتی تھی۔ میں نے آج تک اسے نگاہیں اٹھائے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی جھکا ہوتا اور نگاہیں بھی، اسی لیے مجھے معلوم نہیں کہ وہ شخص کیسا تھا اور کیسا نہیں۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ جوان تھا یا نہیں۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا تو میں گھبرا گئی تھی، میں خوفزدہ ہو گئی، اسی لیے مجھے بخار چڑھ گیا اور میں 2 دن تک بخار کی شدت میں مبتلا رہی تھی۔ میں نے کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے خود اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ 3-4 دن بخار کی حالت سے نکلنے کے بعد اب میں کافی بہتر تھی، اور آج بھی جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن میں نے نماز ادا کر کے جیسے ہی سلام پھیرا تو مجھے سامنے وہی شخص پھر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آج بھی اس کا سر اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی طرف دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جائے نماز طے کیا اور فوراً ہی اٹھ کر نانی کے پاس آ گئی۔ نانی نے جو میرا زرد چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ 3 دن بخار کے بعد کیا حالت ہو گئی ہے، اچھا بھلا تیرا رنگ روپ تھا، اب کیسی شکل ہو گئی ہے۔ نانی نے فکر مندی سے کہا تو میں کچھ کہتے کہتے رک گئی اور انہیں کچھ نہیں کہا۔ بار بار اس شخص کا بیٹھا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے آتا تو میں کانپ سی جاتی، نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور یوں میرے سامنے کیوں آ جاتا تھا۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت عجیب تھی، تاہم کچھ عرصہ بہت اچھا گزر گیا اور میں اب 18 سال کی ہو گئی تھی۔ میں چونکہ شرعی پردہ کرتی تھی، نانی نے مجھے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر نکلنا ہے، کبھی بھی اس طرح کھلے منہ باہر نہیں جانا۔ میں ہمیشہ نانی کی بات کا احترام کرتی، اور اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی کہ میں اپنا چہرہ اور سر زیادہ تر ڈھانپ کر ہی رکھتی۔ نانی میری اس عادت سے بہت خوش تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں نے تیری ماں کو بھی پردہ کرنے کا بہت کہا تھا، لیکن تیری ماں شہر جا کر سب کچھ بھول گئی ہے، لیکن میری بچی تو اس بات کو مت بھولنا۔ نانی کی بات پر میں انہیں یقین دہانی کرواتی اور کہتی کہ نہیں نانی، آپ ایسا سوچنا بھی مت، اب کبھی یہ پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ نانی مجھے خوش ہو کر اپنے ساتھ لگا لیتی، تاہم آج بھی کبھی کبھی اچانک میرے سامنے وہ شخص آ جاتا
जैसे उस दिन मैं छत पर कपड़े डालने के लिए गई तो जैसे ही दुपट्टा उतार कर फैलाया तो सामने दुपट्टे के पास ही मुझे वही शख्स दिखाई दिया। मेरे हाथ रुक गए और आंखों में खौफ उतर आया। आज भी उसकी निगाहें झुकी हुई थी और चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। मैं चंद लम्हे उसे देखने के बाद वापस नीचे भाग आई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और सांस फूल रहा था। नानी ने मेरी ये हालत देखी तो पूछने लगी, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कांप रही है? मैंने नानी से कहा कि मैं छत पर डर गई थी, इसी वजह से भागी भागी नीचे आई। नानी कहने लगी, पागल, अपने ही घर में डरना कैसा, चल मैं तेरे पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकती हूँ। नानी ने मेरे पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी और बेबे को आवाज़ देकर बाकी कपड़े फैलाने के लिए भेज दिया। जबकि मैं नानी के पास खामोशी से लेटी रही। मैं सोच रही थी कि नानी को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि कहीं नानी मेरी इस बात से परेशान ही न हो जाएं और अपनी तबीयत ना ख़राब कर लें। लेकिन यही सोचकर मैं चुप कर गई और नानी को कुछ नहीं बताया। उन्हीं दिनों शहर में मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई। उनका फ़ोन आया। मैं और नानी ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए और नानी मुझे कहने लगी कि शहर जाकर तेरी माँ की खबर मालूम कराते हैं। वैसे भी कितनी देर हो गई है, न उसने चक्कर लगाया है और न हमने। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और तेरी माँ की खैर खबर भी मालूम हो जाएगी। मैं खुद भी ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि अम्मी के घर जाने का मुझे कोई इतना शौक़ तो नहीं था, लेकिन बस मुझे अपने दोनों बहन भाइयों से मिलने का बहुत शौक़ होता था। इसीलिए मैं भी फटाफट नानी के साथ तैयार होकर गाँव से शहर चली आई। अम्मी की तबीयत वाकई ख़राब थी। शायद बदलते मौसम का असर था या क्या बात थी, वो बुखार में तप रही थी। नानी तो अम्मी के साथ ही लगकर बैठ गईं, जबकि मैं खाना वगैरह बनाने अपने दोनों बहन भाइयों के साथ किचन में ही चली आई। साथ साथ हम बातें भी करते रहे और साथ साथ खाना बनाते रहे। खुशगपियों में हमने खाना खाया। मुझे देखकर और नानी को देखकर अम्मी की तबीयत अब काफ़ी संभल गई थी। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। रात को मैं अपनी छोटी बहन के साथ छत पर टहलने चली आई। हम इधर उधर की बातें करते रहे कि इसी दौरान फिर मुझे सामने वही शख्स दिखाई दिया। अब की बार वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था और निगाहें और सर अब भी झुका हुआ था। उसने मेरी तरफ निगाह करके नहीं देखा। मैं एकदम ठटक कर रुक गई थी, जबकि मेरी बहन कहने लगी, क्या हुआ आपी, आप इस तरह रुक क्यों गईं? मेरे देखने की सिमत में वो भी देखने लगी, लेकिन जब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो कहने लगी, आप इस सामने क्या देख रही हैं? आप इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी हैं? जबकि मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं खामोशी से सामने देखती रही और फिर उसे लेकर नीचे चली आई। वो खुद भी काफ़ी खौफजदा हो गई थी और मुझे कहने लगी, क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? जबकि मैंने उसे कहा कि राइमा, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगी? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, क्यों नहीं आपी, मैं क्यों आपकी बात का यकीन नहीं करूँगी? आखिर ऐसी क्या बात है? राइमा ने मुझसे पूछा तो मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई कि आखिर उसे बताऊं या ना बताऊं, और फिर जिस बात का मुझे खुद भी मालूम नहीं था मैं उसे क्या बताऊं। ये तो अभी खुद बच्ची है और कैसे समझ पाएगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे कहा, नहीं कोई बात नहीं है। मैंने उसे साफ साफ टाल दिया, लेकिन वो चंद लम्हे मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखती रही और फिर कहने लगी, आप ही कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आप अगर नहीं बताना चाहती हैं तो वह अलग बात है। राइमा के कहने पर मैंने एक नज़र उसे देखा और सर झुका लिया। ताहम मुझे अब इस बात का यकीन हो गया था कि मैं कहीं भी चली जाऊं वो शख्स मेरे साथ ही होगा। ये बात मुझे अपने आप में बहुत अजीब लग रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों है और ऐसे मेरे सामने निगाहें झुकाकर क्यों बैठा रहता है। इसीलिए जैसे ही अम्मी की तबीयत संभली तो हम एक हफ्ते के बाद गाँव वापस आए तो मैंने उसे हवेली के सहन में बेरी के दरख्त के पास खड़े देखा। उसे देखकर मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई और मैंने जल्दी से नानी का हाथ थाम लिया और अंदर चल पड़ी। नानी तो हवास बाख्ता सी हो गई और कहने लगी, अरे लड़की, क्या हुआ, हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो गई है? आराम से चल, मैं कहाँ इतनी तेज़ भाग सकती हूँ। नानी ने मुझे डपटते हुए कहा तो मैंने कहा, नानी जल्दी चले, मैं बहुत थक गई हूँ, और इसी तरह कहते हुए अंदर आ गई। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी और मुझ पर घबराहट तारी थी। बेबे ने हम दोनों को देखा तो खुशी का इजहार किया और मुझे कहने लगी, तुम्हारे क्यों रंग उड़े हुए हैं? जबकि मैं उन्हें खामोश नज़रों से सिर्फ देख कर रह गई। ये बात मुझे अब अपने आप में बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। अम्मी के घर से वापस आने के बाद अगले ही दिन नानी कहने लगी कि अब की बार तेरी माँ ने मेरे साथ एक बात की है और मैं हैरान हूँ कि मुझे अब तक इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। नानी ने कहा तो मैंने इश्तियाक से पूछा, कौन सी बात नानी? आखिर अम्मी ने ऐसा क्या कह दिया?
تو نانی کہنے لگی کہ تیری ماں چاہتی ہے کہ اب تیری شادی ہو جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اب تو جوان ہو گئی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سگڑ بھی ہے، تجھے زیادہ دیر گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، اسی لیے تیری ماں نے تیرا رشتہ دیکھنا شروع کیا ہے، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ کسی مناسب جگہ پر رشتہ دیکھوں۔ نانی نے مجھے جب یہ کہا تو میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے نانی سے بھی کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آخر ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، لیکن نانی کہنے لگی کہ دیکھ، شہر تو جانا نہیں چاہتی، میں آج ہوں کل نہیں، پھر مجھے اگر کچھ ہو گیا تو بتا تیرے پیچھے کون ہوگا، تیرے سر پر کون ہاتھ رکھے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ وقت پر تیری شادی ہو جائے، لڑکیوں کی شادی کا یہی مناسب وقت ہوتا ہے۔ نانی نے کہا تو میں نے سر جھکا دیا، ویسے بھی میں نے آج تک کبھی شادی اور اس کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب نانی کے کہنے پر دل میں عجیب سی گدگدی سی ہو رہی تھی۔ یوں نانی اور امی کی کوششوں سے جلد ہی ایک جگہ پر رشتہ طے ہو گیا۔ میں لڑکے کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا نام بلال ہے اور وہ کوئی نوکری کرتا ہے، باقی نہ تو نانی نے کوئی تصویر دکھائی اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی تفصیل بتائی۔ مجھے ویسے تو اس کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں تھا، لیکن دل میں خیال ضرور تھا کہ نانی ایک بار تو اس کی تصویر دکھاتی۔ خیر، یہ چند لمحوں کی بات تھی، اس کے بعد پھر میں بھول بھال گئی، لیکن اسی رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے خواب دکھائی دیا، جس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی باغ میں جا رہی ہوں اور آگے بڑھتی ہی جا رہی ہوں کہ اچانک سامنے باغ میں ایک درخت کے نیچے مجھے ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوں، کیونکہ اس باغ میں میرے علاوہ تو کوئی اور تھا بھی نہیں۔ نہ جانے یہ شخص کہاں سے آتا ہے، اور پھر چہرہ دوسری طرف مڑے وہ اس طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ میں تھوڑا خوفزدہ ہو کر آگے بڑھتی ہوں۔ پھولوں کی مہک میرے ذہن پر بہت اچھا اثر چھوڑ رہی ہے، لیکن اس شخص کی موجودگی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھی تو ایک دم سے اس شخص نے اپنا چہرہ موڑا، اور اس چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں جیسے ساکت رہ گئی اور بنا پلکیں جھپکائے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ شخص تو وہی تھا جو مجھے ویسے دکھائی دیتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار خواب میں نظر آیا تھا۔ لیکن آج ایک بات عجیب تھی کہ اس کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں اور چہرے کے اوپر غصہ تھا، اسی لیے میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ چند لمحے ویسے ہی مجھے دیکھتا رہا، جیسے کوئی گلہ کر رہا ہے، کوئی بات کرتے کرتے رک گیا ہے اور پھر اپنی نظریں جھکائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جیسے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور پھر اس کی پیٹھ پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک وہ شخص کیا کرنے آیا تھا اور اب اس طرح گلہ کر کے چلا گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس خواب نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیوں مجھے اس طرح سے پریشان کر رہا تھا۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چونکہ میری شادی طے ہو گئی تھی، اسی لیے میں اور نانی شہر آ گئے تھے۔ ہم نے شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں بازاروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ ایک سے بڑھیا چیز خریدی جا رہی تھی۔ نانی اور امی بہت خوش تھیں۔ ہمارے گھر کی چونکہ پہلی شادی تھی، اسی لیے خوشی اور جوش دیدنی تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل کچھ پریشان سا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ میری حواس باختہ سی شکل دیکھ کر ایک دن نانی مجھے لے کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ تو دستور ہے، ہر لڑکی کو بیاہ کر جانا پڑتا ہے، تیری بھی شادی ہو رہی ہے، تو نے بھی نئے گھر چلے جانا ہے اور ایک نئی دنیا آباد کرنی ہے، اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ نانی نے مجھے سمجھاتے ہوئے دعائیں دینا شروع کر دیں اور میں چپ چاپ سر ہلا کر ان کی بات سنتی رہی۔ میں نے انہیں اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتایا، نہ جانے کیا بات تھی۔ میں جب بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تو مجھ سے بات ہو ہی نہیں پاتی تھی۔ میں انہیں کبھی بھی یہ نہیں بتا سکی کہ میں خوفزدہ ہوں یا کیسی کیفیت کا شکار ہوں۔ میں کبھی بھی اس شخص کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کر سکی۔ یہ بات مجھے اپنے آپ میں بہت عجیب لگتی، نہ جانے کیوں میں کچھ کہتے کہتے رک سی جاتی تھی۔ انہی اداس سے دنوں میں میری شادی کا دن بھی قریب آن پہنچا اور اب نئے گھر میں نئے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ روز ڈھولک بجائی جاتی اور گیت گائے جاتے۔ اسی دوران ایک دن جب نیچے ڈھولک بجائی جا رہی تھی تو میرا دل کچھ گھبرانے لگا۔ میں کھلی ہوا میں اوپر چلی آئی، حالانکہ نانی نے مجھے روکا بھی اور کہنے لگیں کہ اب تم مایوں کی دلہن ہو، تمہیں یوں کھلی چھت پر نہیں جانا چاہیے، اس وقت ویسے بھی ہوائی چیزیں آزاد ہوتی ہیں تو مایوں کی دلہن کی خوشبو پا کر وہ فوراً سے ان پر عاشق ہو جاتی ہیں، تم نیچے ہی آرام سے بیٹھو۔ لیکن میں نے نانی سے التجا کی اور کہا کہ میرا اس وقت بہت دل گھبرا رہا ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے اوپر جانے دیں، میں ابھی نیچے آ جاؤں گی۔
नानी का दिल तो नहीं था कि वो मुझे ऊपर भेजती, इसीलिए बादल नहास्ता उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं दबे पैर ऊपर चढ़ाई और आकर खुली हवा में सांस लेने लगी। इतनी देर में मुझे अपने करीब आहट महसूस हुई तो मैं समझी कि नानी ने मेरे पीछे राइमा को भेज दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि पीछे वही शख्स खड़ा था। उसे देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और चेहरे पर गम का तासुर था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो और ऐसे मुझे क्यों दिखाई देते हो? मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहने लगी हूँ, आखिर क्यों तुम मुझे तंग करते हो? मैं बेबसी से कहते हुए आखिर में तकरीबन रो देने वाली हो गई थी। वो चंद लम्हे खड़ा मेरी बात सुनता रहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपना हाथ खोला और उसके ऊपर एक चीज़ रखी हुई थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। न जाने वो छोटी सी डिबिया में क्या था, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, जबकि वो मुसलसल मेरे सामने हाथ आगे फैलाए खड़ा था। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी उसने मेरा हाथ थाम कर वो चीज़ मेरे हाथ पर रख दी और फ़ौरन वहाँ से चला गया। उसके हाथ थामने से मुझे करंट सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी दहकते हुए अंगारे को हाथ लगा दिया हो। मेरा हाथ अभी तक जलन महसूस कर रहा था। न जाने ये कैसा एहसास था। तो फिर जो कुछ हुआ वो मेरे हाथ पर रख कर गया था। अंधेरे में तो मुझे कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने जल्दी से उसे अपने दुपट्टे के अंदर छुपाया और फ़ौरन नीचे की तरफ भाग गई। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और सांस उथल पुथल हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मेरे हाथ को छुआ था और उस वक्त से लेकर अब तक मुझे मुसलसल अपने हाथ पर एक जलन सी कैफियत महसूस हो रही थी। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, अब मुझसे क्या चाहता था, इस बात का मुझे कुछ पता नहीं था। ताहम मैं ऊपर से नीचे आई और सीधी अपने कमरे में चली गई। मुझे राइमा ने बुलाया भी कि आप भी यहीं पर आ जाएं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं उसे ये कहती हुई आगे आ गई कि अभी आती हूँ कुछ देर में, और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने अपनी बंद मुट्ठी को खोला तो अंदर एक छोटी सी डिबिया पड़ी हुई थी। उस डिबिया को मैंने जैसे ही खोला तो उसमें एक कीमती पत्थर रखा हुआ था जो इतना चमकदार था कि उसमें से रोशनी फूट रही थी और वो रोशनी से ऐसे लग रहा था जैसे 7 रंगों जैसी रोशनी हो। मैं हैरानगी से उसे देख रही थी। उसकी रोशनी मेरी आंखों में बहुत भली लग रही थी और मैं कितनी देर उस रोशनी के खेल को देखती रही और फिर वापस उसे उसी डिबिया में बंद करके अपनी अलमारी में रख दिया। ताहम मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और एक अजीब सी बेचैनी मुझ पर हावी हो रही थी। अगले दिन मेरी मेहंदी थी। मेहंदी के दिन भी मेरे ऊपर यही कैफियत तारी रही और बार बार मेरा ध्यान उसी शख्स और उस डिबिया की तरफ चला जाता। न जाने वो डिबिया मुझे क्यों देकर गया था और आखिर वो शख्स चाहता क्या था, वो कौन है, कहाँ से आता है। ये बात और सवाल मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। यही वजह थी कि मैं अपनी शादी के मौके पर भी उतनी खुश नहीं हो पा रही थी। अगले दिन मैं बारात के लिए तैयार हो रही थी। बार बार मेरी निगाहों के सामने उसी शख्स का चेहरा आ रहा था। मैं अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसी दौरान जब मैं तैयार हो गई तो खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। आज से पहले मैं कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी जितनी उस वक्त लग रही थी। नानी उस वक्त बाहर मेहमानों के साथ मसरूफ़ थी और मैं अंदर कमरे में अपने बेड पर बैठी हुई थी। बारात आने का इंतज़ार हो रहा था। इतने में बारात आने का शोर उठा और सब लोग खुशी और सरशारी की कैफियत में बारात का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर चले गए। मैं कमरे में ही बैठी हुई थी। अपने कमरे में मुझे आहट महसूस हुई तो मैंने निगाहें उठाकर देखा। सामने वही शख्स खड़ा था, लेकिन आज एक बात मुख्तलिफ थी। वो शख्स मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी पूरी निगाहें खुली थीं और उन निगाहों में मुझे अजीब सा गुस्सा और गम नज़र आ रहा था। यही वजह थी कि मैं उसकी नज़रों में कुछ देर भी न देख पाई और फ़ौरन अपनी निगाहें झुका ली। लेकिन न जाने क्या हुआ, मैं चंद ही लम्हों के बाद बेहोश हो गई और फिर मुझे होश आया तो इर्द गिर्द की जगह कुछ अजीब सी थी। यहाँ पर अंधेरा सा था और मैं उस वक्त भी दुल्हन के लिबास में थी और उसी तरह से तैयार और गहने पहने हुए थी। मैं अपने दुखते हुए सर को थाम कर बैठ गई और इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा कर देखा। उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ जिसने मुझे बेचैन सा कर दिया था। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई और चारों तरफ निगाहें घुमाई। मुझे बाहर जाने का दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दिल बेचैन हो चुका था और मैं खौफ की आखिरी हद पर थी कि इतनी देर में मुझे कमरे में खुशबू सी महसूस हुई।
میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی شخص کھڑا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اسی خوف کی کیفیت میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اس وقت میری شادی ہے اور تم کیوں مجھے یہاں پر لے کر آ گئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے عجیب گھبرائے ہوئے انداز میں بوکھلا کر پوچھا تو وہ ایک بھاری اور گمبھیر آواز میں کہنے لگا، میں ایک جنزادہ ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ کمال ہے تمہیں، آج تک میری محبت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میں تو خاموشی سے تمہاری چاہت میں مبتلا تھا اور اسی طرح تمہیں چاہتا رہتا، لیکن تم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو جنزادہ، اور میں نے تمہیں کیسے مجبور کر دیا؟ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ کیا تمہیں کبھی میری محبت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو؟ لیکن نہیں، اگر تمہیں میری محبت محسوس ہوتی تو تم کبھی بھی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن تم تو چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو گئی اور شادی کرنے لگی۔ میں خاموشی سے تمہیں چاہتا آ رہا تھا، تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا۔ اگر جو تم یہ شادی نہ کرتی، میں نے تمہیں اپنا خاندانی پتھر تحفے میں دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم اسے دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ گی، لیکن تمہیں پھر بھی میری محبت کی سمجھ نہ آئی اور تم خاموشی سے شادی کر کے اپنا گھر بسانے کے لیے تیار تھی۔ اس جنزادے نے بڑے گلوگیر لہجے میں کہا اور میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اسے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم ہمیشہ خاموشی سے آتے اور نگاہیں جھکائے اسی طرح سے چلے جاتے تھے، میں کیسے یہ سب جانتی؟ پھر جب تم ایک جنزادے ہو اور میں ایک انسان ہوں تو پھر تمہاری اور میری محبت کا کوئی تعلق اور جواز ہی نہیں بنتا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم پردہ کرتی تھی، ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی، اور اگر کبھی تم بغیر پردے کے چہرہ کھول کر بھی ہوتی تو میں تمہاری طرف نگاہیں نہیں اٹھاتا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تمہارے احترام میں کمی آ جائے گی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم میری محبت کو بالکل نظر انداز کر دو گی اور اسے سمجھ ہی نہیں پاؤ گی۔ اگر جو مجھے ذرا سا بھی یہ معلوم ہوتا تو میں بہت پہلے یہ قدم اٹھا لیتا اور تمہیں اپنانے کی کوشش کرتا۔ اس جنزاد نے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا قدم؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو اور میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لے کر آیا ہوں، اور اب جب تک میں نہیں چاہوں گا تو تم یہاں سے نہیں جا سکو گی اور نہ ہی کبھی یہاں سے رہائی حاصل کر سکو گی۔ اس جنزادے کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں زور سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ مجھے نانی کا خیال آ رہا تھا، اپنی امی کا خیال آ رہا تھا، مجھے اپنے منگیتر اور سسرال والوں کے بارے میں سوچ کر ہی عجیب سی بے چینی ہو گئی تھی۔ تو وہ چپ ہو گیا اور پھر مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ کھانا کھا لینا۔ میں نے کھانے کی طرف نگاہ بھی نہیں کی اور ٹرے کو پرے کھسکا دیا۔ میں نے دوبارہ اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور پھر مجھے اسی طرح سے نیند آ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوئی رہی اور شاید مزید سوئی رہتی اگر وہ جو بیانہ خواب مجھے دکھائی نہ دیتا۔ اس خواب کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں خوف سے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس جنزادے نے مجھے قید سے آزاد کر دیا ہے۔ میں بہت خوشی خوشی گھر واپس جاتی ہوں، لیکن جب وہاں پر جاتی ہوں تو میرے گھر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر میں حیران رہ جاتی ہوں، لیکن پھر میرے دل میں وسوسے سر اٹھاتے ہیں کہ نہ جانے اندر کیا ہوا ہے جو باہر اتنی بھیڑ ہے۔ میں گھر کے اندر بڑھ جاتی ہوں، مجھے کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ میں جیسا ہی تھوڑا آگے آتی ہوں تو مجھے صحن میں بچھی چارپائی نظر آتی ہے اور اس چارپائی پر ایک وجود سفید چادر اوڑے لیٹا ہوتا ہے۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے اور ماتھے پر گھبراہٹ سے پسینہ آنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت اس وجود کے چہرے کے اوپر سے سفید چادر اتارتی ہے اور پھر وہ چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی میت کا ہوتا ہے، وہ میں ہی ہوتی ہوں۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور میں یہ منظر دیکھ کر وہیں پر نیچے بیٹھتی چلی جاتی ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر ایک دم سے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور جب میں خود کو اس قید خانے میں پاتی ہوں تو جیسے سکھ کا سانس لیتی ہوں۔ وہ خواب میرے اعصاب پر بہت بھاری پڑتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، اگر رات تھی تو شاید صبح ہو گئی تھی اور اگر صبح تھی تو شاید شام ہو گئی۔ وہ جنزادہ پھر چلا آیا تھا اور اب کی بار اس کے ہاتھ میں پھر سے کھانے کی ٹرے تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا اور آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا اور پھر کہنے لگا
کہ تم نے پہلے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن اب ایسے مت کرنا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، لیکن اب ایسا کچھ مت کرنا اور خاموشی سے کھانا کھا لو۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو اسے شاید غصہ آ گیا اور وہ ایک دم سے میری طرف بڑھا اور میرے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے دبوچ کر غصے سے کہنے لگا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر میں تمہیں محبت کرتا ہوں اور تمہیں سر پر بٹھا کر رکھتا ہوں تو بہت آسانی سے تمہیں اپنے سر سے نیچے بھی اتار سکتا ہوں۔ اسی لیے آئندہ میرے سامنے اس طرح کا کوئی ڈرامہ مت کرنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس جنزادے نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے اس طرح پکڑنے پر میرا منہ دکھنے لگ گیا تھا اور میں دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبانے لگی۔ مجھے اسے اس طرح کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک دم غصے اور اشتعال میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ یہ بات مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی، تاہم اب کی بار میں نے خاموشی سے کھانا تو کھا لیا اور اس کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے بھوکی تھی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا، تاہم اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی۔ وہ جنزاد کسی بھی قیمت پر مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا تو پھر میری واپسی کی کیا صورت ہے؟ اور اگر یہی سوال میں نے اس سے کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ تم وہ شادی ملتوی کر دو اور میرے ساتھ گھر بسا لو، یہی تمہاری واپسی کی شرط ہے۔ اس جنزادے نے مجھے کہا تو میں تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی اور اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے، اسی لیے تم بھی اپنے دل سے یہ خیال نکال دو اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ میں نے اس جنزادے کو صلاح دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ میرے لیے تم سے بہتر اور کوئی بھی نہیں۔ اس جنزادے نے محبت بھرے انداز میں کہا، جبکہ میرے دل پر نہ تو اس کی محبت اثر کر رہی تھی اور نہ ہی اس کی لگاوٹ، بلکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس قید خانے میں مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا یا کتنے دن گزر چکے تھے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، یہاں سے رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ وہ جنزادہ بھی مجھے اپنی قید میں رکھ کر جیسے بھول گیا تھا۔ وقت سے بس کھانا آ جاتا اور میری ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ مجھے امی اور نانی کا خیال آتا تھا، بار بار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا تھا، اور میں اپنے ہونے والے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ آج بھی وہ جنزادہ آیا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں، لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا اور یہی کہا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم مجھے واپس میرے گھر بھیج دو۔ لیکن اب کی بار وہ کچھ بولا نہیں، بلکہ غصے میں پہلے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ لو، اس کے بعد پھر میں تمہاری نہیں سنوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا۔ اس جنزادے نے مجھے 2 دن کا وقت دیتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی اور مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے اوپر یہ بہت کڑا وقت گزر رہا تھا اور میں خوف کی حالت میں آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پلک جھپکاؤں گی تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جسم کے اوپر اب یہ لہنگا بہت برا لگ رہا تھا، یہ دلہن کا عروسی لباس مجھے بہت چبھن دے رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی اور میں یہ لباس کہاں اتارتی؟ وقت نے مجھے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جن جنات کے قصے کہانیاں بچپن میں کتابوں میں پڑھے تھے، آج انہی میں سے ایک جنات کی قید میں موجود تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ پھر تھک کر میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو کسی اور جگہ پر تھی۔ یہ جگہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے اپنی موندی موندی آنکھیں سے کھول کر دیکھا تو اس کمرے کو دیکھ کر مجھے ایک دم زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دوبارہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھا تو سامنے جو کمرہ موجود تھا وہ میرا کمرہ تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تو امی اور نانی کو آوازیں دینے لگی۔ وہ دونوں میری آواز سن کر بے یقینی سے باہر نکلی اور دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو تو مجھے سامنے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
और फिर मैं भागकर उन दोनों के गले लगकर रोने लगी। नानी और अम्मी भी मेरे साथ रो रही थी। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं घर वापस आ गई हूँ। काफ़ी देर रो चुकने के बाद मैंने अम्मी से कहा कि न जाने मैं यहाँ पर वापस कैसे आ गई हूँ, न जाने उस जिनजात ने मुझे कैसे छोड़ दिया। और फिर ये कहते हुए मैंने अम्मी और नानी को अपने साथ बीती हुई हर बात सुना दी। वो दोनों सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुए और अम्मी तो कहने लगी कि हम तो खुद इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि तुम अचानक न जाने कहाँ चली गई हो। घर में शादी थी और दुल्हन ही गायब थी। ये बात चंद लम्हों में ही फैल गई थी। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और हम कुछ भी नहीं जानते थे। हमने अपने तौर पर तुम्हारे लिए सुराग लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लोगों ने तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी थी। उनका ख्याल था कि लड़की शादी पर राज़ी ही नहीं थी। माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे, जिसकी बदौलत वो ऐन शादी वाले दिन ही यहाँ से भाग गई। जबकि हमें तुम पर यकीन था। हम जानते थे कि हमारी तरबियत गलत नहीं है, तुम ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो, लेकिन वो क्या मुसीबत थी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं और तुम्हारी नानी सारा दिन यहाँ बैठकर लोगों की बातें सुनते रहते। तुम्हारी बारात वापस जा चुकी थी और उन लोगों ने भी तुम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हम सिर्फ बेबसी के साथ खामोश रहने के अलावा कुछ न कर सके। फिर एक दिन मैं यूं ही इसी तरह तुम्हारी अलमारी को खोलकर खड़ी थी, तुम्हारी चीज़ों को हाथों में महसूस करके खुश हो रही थी कि वहाँ पर मुझे एक छोटी सी डिबिया नज़र आई। वो छोटी सी डिबिया मैंने पहले कभी तुम्हारे हाथ में नहीं देखी थी। मैंने हैरानी से उस डिब्बे को खोला और उसे खोल क्या लिया। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक बहुत कीमती पत्थर था, जिसमें से रोशनी फूट फूट कर निकल रही थी। मैं हैरानी से उस पत्थर को देख रही थी। वो पत्थर मुझे बहुत गैर मामूली लगा। मुझे ये तो नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है और वो कितना कीमती था, लेकिन जब मेरी माँ को दिखाया तो अम्मा कहने लगी कि ये पत्थर पहले कभी नहीं देखा, न जाने ये कहाँ से आया है। और फिर अम्मा ने ही कहा कि हमें इस पत्थर को किसी आमिल बाबा को दिखाना चाहिए और उससे अपनी बच्ची का पता करवाना चाहिए। हो सकता है हमें उसके बारे में कोई मालूमात मिल जाए। अम्मा की बात मेरे दिल को लगी और हमने एक आमिल बाबा को वो पत्थर दिखाया और तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए कहा। आमिल बाबा ने अमल के ज़रिए हमें जो कुछ बताया वो सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनका कहना था कि ये पत्थर जिन्नात की दुनिया का एक मुकद्दस और कीमती पत्थर है और ये सिर्फ शाही ख़ानदान के पास होता है। ये पत्थर किसी ने तोहफ़तन तुम्हारी बेटी को दिया है और वो कोई और नहीं, जिन्नात का शहज़ादा है। वो अपनी मर्ज़ी से ये तोहफ़ा उसे देकर गया है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, जिसकी बदौलत वो उसे इस दुनिया से लेकर चला गया और अब वो उसके पास कैद है। ये बात सुनकर हम दोनों बेहद परेशान हुए और हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि अब तुम्हें वापस कैसे लेकर आएं। हमने आमिल बाबा से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे, मुझे एक रात का वक्त दो, मैं अमल करके इस बारे में मालूम करता हूँ। ये रात हमारे ऊपर बहुत भारी गुजरी थी। हमने एक एक लम्हा जाकर गुजारा था और फिर अगले ही दिन जब हम उन आमिल बाबा के पास वापस गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उस लड़की के कैदखाने के बारे में मालूम हो चुका है। वो जिन्नात की दुनिया में कैद है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से उसे वापस इस दुनिया में लेकर आऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले अमल करना होगा और इस अमल में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। उन आमिल बाबा की बात सुनकर हमें तुम्हारी खैरियत का तो पता चल गया था, लेकिन अब सिवाय सब्र के हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें अब इंतज़ार करना था। जब तक आमिल बाबा का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें और इंतज़ार करना था और हमने वही किया। उन्होंने यही कहा था कि किसी भी दिन अचानक तुम वापस आ सकती हो और आज वो मुबारक दिन आन पहुंचा है जब तुम वापस अपने घर आ गई हो। अम्मी ने मुझे सारी तफसील बताते हुए खुशी का इजहार किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पीछे इतना कुछ हो चुका है और मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि मैंने वो डिबिया अलमारी में रख दी थी। अगर कभी मैं उसे फेंक देती या उस जिनजादे को वापस कर देती तो शायद मेरे घर वाले मुझ तक न पहुँच पाते। ताहम अब सारी मुश्किल ख़त्म हो चुकी थी और अम्मी ने बताया कि आमिल बाबा के कहने के मुताबिक जब तुम वापस यहाँ पर आ जाओगी तो उस जिनजादे की ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा कभी तुम्हें अपनी दुनिया में वापस नहीं ले जा पाएगा। अम्मी की ज़ुबानी सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि कभी वो दोबारा मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करे और दोबारा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने कुछ देर सोचकर नानी से पूछा, नानी,
بلال کے گھر والوں کا رویہ اتنا خراب ہے تو کیا اب رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے نانی سے پوچھا تو میری نانی نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، ہاں، جب انہوں نے تم پر الزام لگایا تو میں نے انہیں خود ہی رشتے سے جواب دے دیا تھا۔ ہم اپنی بچی کے لیے کوئی اچھا اور نیک رشتہ ڈھونڈیں گے جہاں پر وہ ساری عمر خوش رہ سکے۔ وہ لوگ ناقدرے تھے، تمہارے قابل نہیں تھے۔ نانی نے مجھے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی مجھے بلال سے کوئی انسیت تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ پہلی بار میرا نام اسی کے ساتھ لگایا گیا تھا تو اسی لیے قدرتی طور پر ایک لگاؤ ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر میں نہ تو خوش تھی اور نہ ہی اداس تھی، بس ایک عجیب سی برف میرے سارے وجود پر طاری تھی۔ تاہم نانی نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، زندگی آگے بہت کچھ سامنے لے کر آئے گی اور تم بہت خوش رہو گی۔ مجھے نانی کی بات پر یقین تھا، اسی لیے میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور وقت نے نانی کو بالکل درست ثابت کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہی نانی نے میرے لیے ایک اور رشتہ دیکھا اور وہ بلال سے کئی گنا بہتر اور اچھا تھا۔ میری شادی سادگی سے ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے میرے اتنے دن غائب ہونے کی نہ تو وجہ دریافت کی اور نہ ہی کسی قسم کا تجسس کا اظہار کیا، لیکن نانی نے اپنے طور پر انہیں سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور وہ اسی بات پر خوش تھے اور راضی تھے کہ ہمیں ہر بات حقیقت بتائی گئی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں گئی۔ میں اپنے گھر میں آج بہت خوش ہوں۔ یاسر ایک بہت اچھے اور مہربان شوہر ثابت ہوئے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے اور میرے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کرتے ہیں۔ میں اس معاملے میں اللہ کے بعد نانی اور امی کا جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں وہ کم تھا۔ مجھے صرف ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ وہ جن میری زندگی میں واپس نہ آ جائے، لیکن شکر ہے کہ وہ ابھی تک نہ تو واپس آیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے تنگ کیا تھا۔